اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم رمضان کی آمد ہے اور ہم اپنے آسان نیکیوں کی سیریز جو ہے تو اپنی کلاسز میں کر رہے ہیں، اور آسان نیکیوں کی سیریز میں آج جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہوگا صلہ رحمی۔ دیکھیں، ہم یہ رمضان کی تیاری کے لیے یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بہت اہمیت نہیں دیتے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ہمیں رمضان سے پہلے ہی اپنی رمضان کی تیاری کے لیے ان چیزوں کو پریکٹس میں لانا چاہیے۔ جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی، تو آپ یہ دیکھیے صلہ رحمی ہوتی کیا ہے۔ دیکھیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور صلہ رحمی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ دیکھیے، والدین کا ذکر آیا اور ساتھ ہی رشتہ داروں کا ذکر آ گیا، اور پھر یہ نیز ارشاد آگے یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ بھی سورہ النساء میں ہے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم کو ایک دوسرے کے حقوق کے مطالبے اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کے مطالبے کرتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص اللہ پر، اس کا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث ہے، یعنی جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور پھر یوم آخرت بھی ہوگا، ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کے حضور اپنا چہرہ دکھانا ہے، ہمیں اللہ کے حضور اپنی ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں جو زور دیا گیا کس بات پر؟ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ اب دیکھیے کہ رمضان شریف آنے والا ہے نا، تو ہم یہ جو چھوٹی نیکیاں، ان کا اجر و ثواب، اور نبی کریم اور قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اب ایسے میں خواتین کیا کرتی ہیں، رمضان آ رہا ہے، اپنے روزوں کی تیاری کے لیے ذہن بناتی ہیں، گھر کی تیاری کے لیے صفائیاں وغیرہ کرتی ہیں، بچوں کے عید کے کپڑے بناتی ہیں، اپنے رمضان کو روزوں کو کیسے گزارنا ہے، کیا کھانا ہے، سحریوں میں کیا کھانا ہے، افطاریوں میں کیا کھانا ہے، وہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے تیاریاں کرتی ہیں۔ لیکن صلہ رحمی کے لیے کون کون سوچتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ صلہ رحمی ایک آسان نیکی ہے جو کہ بہت ضروری ہے، جس کا قرآن کریم میں بہت زیادہ زور دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ایک بخاری اور مسلم کی حدیث بھی پیش کرتی ہوں کہ جو شخص یہ چاہے، غور کیجیے گا، کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ حدیث پر غور کیجئے، اور ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں تو آج اس معاشرے میں کون شخص ہے کہ جو لمبی عمر نہیں چاہتا؟ کون شخص ہے جو وسیع رزق نہیں چاہتا؟ یہ دو چیزیں تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے نا، ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ میرے پاس بہت کھلا رزق ہو، ٹھیک ہے، اور لمبی عمر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے
जो तरीका बताया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, वो क्या तरीका बताया कि तुम लंबी उम्र चाहते हो और तुम बहुत ज्यादा वसी रिस्क चाहते हो, जो कि इस माशरे पर गौर करें, कौन है जो नहीं चाहता? आप और मैं, हम सभी चाहते हैं ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करो। कितना आसान हल है। और हमारे माशरे में लोग वसी रिस्क के लिए वजीफे पूछते रहते हैं। ये वजीफा है, सिला रहमी एक वजीफा है। और लोग अपनी लंबी उम्र के लिए परेशान रहते हैं। जरा सी कोई बीमारी हो जाए तो परेशान रहते हैं, दुआएं करो। कोई बंदा घर का बीमार हो जाए, उस वक्त परेशान हो जाते हैं, खुदा न खास्ता इसको ये बीमारी हो गई है। तो इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है? हाँ, इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है ना कि अगर आप चाहती हैं तो आप फौरन सिला रहमी करें, और पहले भी सिला रहमी करें, और हमेशा सिला रहमी की आदत बनाए रखें। कि सिला रहमी इतनी अहम चीज है कि जो इंसान की अल्लाह को इतनी पसंद है। सिला रहमी कैसे जिंदगी बढ़ा देती है? इस तरह कि देखिए, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला के सिवा ना कोई बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है। लेकिन जब अल्लाह का बंदा सिला रहमी करता है, तो अल्लाह ताला को ये चीज इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देते हैं कि रहो तुम दुनिया में और करो तुम नेकियां, क्योंकि तुम एक नेक काम कर रहे हो। और जब अल्लाह का बंदा चाहता है कि मेरे पास वसी रिस्क हो, और फिर वो रिश्तेदारों का हक अदा करता है, सिला रहमी करता है, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क को और बढ़ा देते हैं कि तुम और रिस्क लो और अपने लोगों पर खर्च करो, ताकि तुम्हारा रिस्क और ज्यादा वसी हो गया है। ये अल्लाह के हुक्म से होती हैं चीजें, क्योंकि जिंदगी देने वाला भी वही है, रिस्क देने वाला भी वही है, कमी ज्यादती करने वाला भी वही है। तो इस बात से ये साबित होता है कि रिश्तेदार हमारे हैं, और अगर हम उनके साथ सिला रहमी करते हैं तो अल्लाह को कितनी खुशी होती है। अल्लाह को खुशी क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं, और उनके साथ जो खटपट है, ये आपकी और हमारी जिंदगी में एक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने एक उनके हुकूक रख दिए हैं कि आप ये हुकूक अदा करते हैं, आप सिला रहमी करते हैं। सिला रहमी इतनी बड़ी इबादत है कि जिसके करने से आपकी उम्र बढ़ती है, और जिसके करने से हर माँ चाहती है ना कि मेरे बच्चों की उम्र बढ़े, मेरे और खवातीन चाहती है मेरे शौहर की उम्र बढ़े। और जबकि हकीकत में शौहर के रिश्तेदारों की काट सबसे पहले शुरू हो चुकी होती है कि शौहर के रिश्तेदारों की तो काट करो, ये ठीक लोग नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि यकीनन वो ठीक लोग नहीं होंगे, कहीं कहीं वो ठीक भी होते हैं और कहीं कहीं ठीक नहीं भी होंगे। देखिए, अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह होते हैं ना। इसी तरह और बहुत सारे जिंदगी के शोबे हैं कि जहाँ पर रिश्तेदारियां होती हैं, और वो लोग बाज़ औक़ात उनसे ईज़ा हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, बाज़ औक़ात उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये कभी ना भूलिए कि अल्लाह को सिला रहमी इतनी पसंद है कि अगर हम चाहते हैं हमारे शौहर की जिंदगी बढ़े, हमारे बच्चों की जिंदगी बढ़े, हमारी जिंदगी बढ़े, हमारे प्यारों की जिंदगी बढ़े, हमारे घर में खुला रिस्क हो, पाकीज़ा रिस्क हो, हम खुद खूब ठाट से अपनी जिंदगी जिए, तो सिला रहमी कीजिए, सिला रहमी कीजिए। सिला रहमी का मतलब ही है कि उनके साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरह पेश आए, उनके दुख सुख में शामिल रहे। घर में ना बैठ जाए कि नहीं जी, इसने तो फलाने मौके पर मेरी खुशी में मुबारक नहीं दी मुझे, इसने तो मुझे फलां मौके पे गिफ्ट नहीं दिया, इसने तो फलां मौके पे मुझे फोन तक नहीं किया, फलां दिन मेरे घर तो शादी थी, मैंने तो उनके घर कार्ड भेजा, ये तो शरीक ही नहीं हुए। नहीं हुए तो नहीं हुए, उन्होंने अपनी सिला रहमी की इबादत जाया कर दी। दुनिया में हजारों लोग अपनी इबादत को जाया कर देते हैं, तो क्या उनको देखा देखी हम भी अपनी इबादत को जाया कर दें कि एक बंदा नमाज नहीं पढ़ा, चलो छोड़ो मैं भी नहीं पढ़ती? नहीं। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ रहा या नहीं अमल कर रहा या रिश्तेदारों के साथ बुरा कर रहा है, तो उसका अमल उसके साथ। हम कौन होते हैं उसकी वजह से अपनी नेकी जाया करने वाले, या इबादत जाया करने वाले, या अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाले? तो हमें अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए, अपने अमल का ख्याल रखते हुए सिला रहमी के साथ पेश आना चाहिए। अपने रिश्तेदारों के दुख सुख में बढ़ चढ़ के जाना चाहिए। उनके घर परेशानी है तो उनके काम में मदद के लिए खुद को पेश करना चाहिए, और इसलिए नहीं कि दिल में ये सोच कर दे कि शैतान हर वक्त एक्टिव रहता है। हम लोग हर वक्त एक्टिव नहीं रहते, वो हर वक्त एक्टिव रहता है और हमें ये समझा देता है, सुझा देता है, इसके साथ अच्छी तरह ना मिलना, क्योंकि इसने तुम्हारे साथ फलां मौके पर ये किया था।
जब तुम्हारे घर में परेशानी आई थी तो इन्होंने तो अपने घर के दरवाजे, अपने दिल के दरवाजे सब बंद कर लिए थे। अब तुम्हारे घर खुशहाली आई, इनको घुसने मत देना अपने घर, इनको आने मत देना, इनसे ताल्लुक नहीं रखना, इन्हें अपनी, ये तुम्हारी खुशियों को नजर लगाते हैं, ये जेलिस है, ये हसद करते हैं। यही बातें होती है ना आजकल रिश्तेदारों के मामलात में। या ये तुम्हारा हक अदा नहीं करते तो हम इनका हक अदा क्यों करते। अपने बच्चों के साथ माँ इस तरह बातें करती हैं तो कितनी बड़ी इबादत से महरूम कर देती हैं, कितनी गलत तरबियत हो जाती है, कितनी। और वैसे हम दुआएं करते हैं अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी बढ़ा, और दूसरी तरफ क्या होता है, बच्चों को भरते रहते हैं खुद ही बैठकर, फलाना ऐसा है बेटा, इसके साथ, इसने मेरे साथ तो फलां टाइम पे ऐसा किया हुआ है, याद रखना। अच्छा शौहर है तो वो चाहते हैं कि इसी तरह घर के क्या, हर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी लंबी हो, लेकिन गुर नहीं पता। और शैतान ने गुर सिखा दिया है कि सबसे ठान के रखना, किसी को माफ ना करना, किसी से सिला रहमी ना करना, मुकाबलेबाजी पे उतरे रहना, और जब कोई दुख सुख आए तो नाराज होके घर में बैठ जाना, अब मुझे मनाओ, अब मेरी मिन्नतें करो। हमारे देही एरियाज में आज भी ऐसा होता है कि किसी रिश्तेदार के घर शादी हो तो दूसरे रिश्तेदार क्या करते हैं कि वो नाराज होके और बैठ जाते हैं बिला वजह, और जो बाकी दूसरे रिश्तेदार हैं वो उसकी वजह से नाराज होके बैठ जाते हैं। अगर हम चले गए तो ये तो हमारा फलाना नाराज हो जाएगा, अब क्या करो। अब भाई जिसके घर खुशी आई है वो अपने काम छोड़े, अपनी सारे वहां से जो भी करना है, उसका जो भी नुकसान होता है हो, वो तो हमें मनाता फिरे। अगर वो मनाने नहीं आया जिरगा लेके तो हम रूठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, 10 लोगों को और भी काट देंगे, तुम भी फलाने, तुम भी मत जाना, अगर तुम गए हम तुमसे भी रिश्तेदारी खत्म कर देंगे। फर्ज करें 2 बहन भाई आपस में लड़े हुए होते हैं, और बेचारे बाकी जो बहन भाई होते हैं उनका कोई लड़ाई नहीं होती, उनको दो, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, और कहते हैं तुम अगर उसके घर गए हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, हम तुमसे कभी राब्ता नहीं रखेंगे। इसलिए कि उन्हें सिला रहमी की अहमियत पता नहीं होती, और वो सिला रहमी के जो अजर है उससे नावाकिफ होते हैं। सिला रहमी कितनी बड़ी इबादत है, उससे उस अमल को जानते नहीं, उस अमल को इसलिए कि कुरान का इल्म हासिल नहीं करते, हदीस का इल्म हासिल नहीं करते, अल्लाह और अल्लाह के नबी के जो फरमान है उसे सीखते नहीं, और बस शैतान का कहना मानकर उनके दिल में एक ही बात चलती रहती है कि इन्होंने तो हमारे साथ ऐसा किया था, आज ये मौका अच्छा है इनको सताने का, कि अब ये फिरे हमारे पीछे, अब हम करवाएं इनसे मिन्नतें और पकड़वाएं अपने पैर, और हरगिज राजी होके दे नहीं, और कहें कि नहीं भाई अब तो तुम जाओ यहाँ से। देखें ये कितना बड़ा शैतानी अमल है कि जिसे लोग बड़े फखर से करते हैं, और फिर जब राजी होते हैं तो भी टेढ़े मुंह से आते हैं, और वो भी मुंह फूला रहता है, और फिर भी बार बार यही नाराजगी का इजहार, ताने मैंने ये वो करते रहते हैं। तुमने तो ये किया था, मैं तो फिर भी आ गई हूँ, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने तो ये कर दिया। उसके बाद आके और फिर उसके बाद दूसरे रिश्तेदारों को कहते हैं अच्छा अब मैं राजी हूँ, हम राजी हैं, अब तुम लोग भी चले जाओ उनके मैयत में या उनकी शादी में कुछ। तो दूसरे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो आप ये देखिए कि क्या वो अल्लाह की रजा के लिए आते हैं। अगर वो दे ले भी जाते हैं, नियत उनकी क्या होती है, उनकी नियत यही होती है ना कि इनको मनाए, इनके घुटनों में बैठे, इनके पैरों में बैठे, इनको राजी करें। और जो एक शैतान का कहना मानकर जो फैमिली बीच में से ये हरकतें करती है कि सिला रहमी छोड़ देते हैं और शैतानियत पर उतर आते हैं, और बाकी लोग उनके साथी बन जाते हैं। और जब वो राजी, उनको बेचारे घर वाले शादी में हो, मैयत में हो, बाज लोग तो हद ही कर देते हैं कि मैयतें पड़ी होती हैं और उनके जनाजों में नहीं जाते, और कहते हैं कि हम तो नाराज हैं, हमारे साथ तो फला मौके पर ये किया था, हमारे तो वालिद के जनाजे में नहीं आए थे, आज तो मौका है, आज तो हम जाएंगे नहीं। और बाकी रिश्तेदारों को भी मना कर देते हैं, अगर तुम गए तो अच्छा नहीं होगा। इतने बड़े अजर सवाब सिला रहमी जैसी इबादत से खुद भी मुंह मोड़ लेते हैं, और दूसरों को भी, क्यों, जहालत की वजह से। तो सिला रहमी का आज बताने का मकसद यही है कि अगर रमजान आ गया और हमने सिला रहमी नहीं की, इस नेकी को अभी तक टच ही नहीं किया, तो कितने बड़े अजरो सवाब से हम महरूम बैठे हैं, और हम लाचार बैठे हैं, हमें पता ही कोई नहीं है। अगर हम किसी से नाराज बैठे हैं, या हमने किसी का हक अदा नहीं किया, या हमारी कोई आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में या किसी भी जगह पर सिला रहमी की काट हमने की हुई है, सिला रहमी नहीं की हुई, तो हमने सिला रहमी करनी है, रमजान से पहले भी, रमजान में भी, और सारी उम्र, तमाम उम्र। सिला रहमी इतनी बड़ी इबादत है। अगर किसी को मदद की जरूरत है, दूसरे को, रिश्तेदार को, तो
اس کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ مدد کر سکتے ہو، تو اگر آپ اس کی مدد کرو جائز کاموں میں، دوبارہ بتا رہی ہوں، جائز کاموں میں اگر آپ ان کی مدد کرتے ہو تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کے لیے چند باتیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ جو ہے نا رشتہ داروں کی رعایت اس حد تک کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے گناہوں کے ارتکاب سے دریغ بھی نہیں کرتے، اتنی زیادہ مدد کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی برا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مدد کر رہے ہیں، اپنے اس عمل کو صلہ رحمی کا حصہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا کریں، ہم تو نہیں کر رہے ایسا، لیکن اب رشتہ دار ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری مثال دے رہی ہوں میں آپ کو، مثلا رشتہ داروں کے اصرار پر کسی گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، کسی گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے کہنے پر، اور ان کی ناجائز سفارش کر دیتے ہیں، یا پھر انہیں، اچھا یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ رشتہ داروں کے اصرار پر کسی گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی ایسا کھلا بےہودہ نہایت ایسا کام جو خوشی کے موقع پہ یا کسی ایسے موقع پر جب ان کے پاس اللہ نے ان کو دولت دی، بجائے اس کے کہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں، وہ کوئی ایسا پروگرام انعقاد کر کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی ایسی پارٹی رکھ کے بیٹھ گئے ہیں اور سارے رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں اور رشتہ دار اس میں شریک ہو رہے ہیں کہ اب نہیں جائیں گے تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ یا رشتہ دار کسی پوسٹ کے لیے، آپ کسی پوسٹ پر ہیں اور وہ اہل نہیں ہے، لیکن آپ اس کی سفارش کر کے اور اس کو حق دلوا رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی صلہ رحمی نہیں ہے کہ آپ نے کسی اور کا حق مروا دیا اور کسی اپنے رشتہ دار کو ملازمت دلوا دی جبکہ وہ اس کا مستحق بھی نہیں تھا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ باتیں ہرگز جائز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا حق ہٹوا دیں اور اپنے رشتہ دار کو وہ چیز دے دیں کہ ہم تو صلہ رحمی کر رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے رشتہ داروں کی خاطر یا ان کی مربت میں ایسے گناہ کرتے رہنا کہ ہم تو اب کیا کریں، یہ ناراض ہو جائیں گے اگر ان کی خاطر، یعنی اگر وہ کسی گناہ کی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں صرف ان کے ناراضگی کے ڈر سے شریک رہنا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، جب کوئی رشتہ دار کسی ناجائز کام کو کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے، نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کر دینا ہے، نرمی کے ساتھ اس سے معذرت کر دینا ہے، معذرت کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ صلہ رحمی اس وقت زیادہ بے ثواب ہوتی ہے جب اس کا مقصد اپنے رشتہ دار کو اللہ کی رضا کی خاطر خوش کرنا ہو۔ اگر محض بدلہ کرنا ہو، دکھاوا کرنا ہو یا رسموں کی پابندی میں کوئی کام کیا جائے تو اس میں صلہ رحمی کی فضیلت آپ کو مشکل ہی سے حاصل ہوگی، بلکہ حاصل، میں تو کہتی ہوں کہ جو کام آپ نے، وہ ایک رشتہ دار ہے وہ آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے تو آپ بس ایسی برے سے دل کے ساتھ کہ ہاں جی اس نے بلایا تھا اب مجھے بھی بلانا پڑ رہا ہے، آپ کی نیت یہ ہے، آپ بلانا تو نہیں چاہتے لیکن کیا کریں اب اس نے بلایا تھا، تو ایسا بلانا صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر بلانا، اللہ کی رضا کی خاطر کرنا۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلہ یا دکھاوا، ایک تو دکھاوا ہوتا ہے اور ایک بدلہ ہوتا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دکھاوا کیا ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بھی بعض اوقات، اور بعض اوقات اپنی دولت کا نشہ دکھانے کے لیے بھی لوگ رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں کہ اتنا بڑا ہم پروگرام کریں، آئے نا ذرا دیکھیں نا، لگ ان کو پتا جائے، کچھ اس قسم کی سوچ ہوتی ہے نا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یا پھر اس طرح کی کہ انہوں نے پچھلے ٹائم پر ہمیں کچھ دیا تھا، اب لوٹانا تو ہے تو چلو اس بہانے سے ہم بھی لوٹا دیتے ہیں، نہیں۔ صلہ رحمی کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی۔ صلہ رحمی کی فضیلت تبھی شامل ہوگی جب اللہ کی رضا شامل ہوگی۔ ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہمارا معاشرہ تو جو ہے وہ رسموں کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے نا، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں زیادہ تر یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، یہ والی رسم نہیں کی گئی، چنانچہ ساری تقریباً محض رسمیں پوری کرنے کی خاطر بہت سے کام کیے جاتے ہیں، اندر سے ان کاموں کو دل بھی نہیں چاہتا بعض اوقات کرنے کے لیے، اور اس طرح کے خیالات سے جو رکنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے کہ جب ایسا ہو کہ اپنا ہمارا دل نہیں چاہ رہا، لیکن یہ بس کلچر ہے، کیا کریں، رشتہ دار کیا کہیں گے، اب ان کے ہاں ہوتا ہے ایسا تو ہم بھی کر لیں ایسا، ان کو بلا کے، نہیں، اس کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ اور کسی رشتہ دار کے ساتھ جو کوئی نیکی کا معاملہ کیا جائے اس میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی نیت کی جائے، نیت کی جائے یہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے رشتہ دار کے ساتھ، یہ چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا، چاہے آپ اس کو اپنی خوشی میں بلا رہی ہیں، غم میں بلا رہی ہیں، کچھ دے رہی ہیں، کچھ لے رہی ہیں، کچھ اس کا حق ادا کر رہی ہیں، آپ کا
کبھی بھی نیت یہ نہ ہو کہ اب اس کو پتہ لگے گا نا کیا میں نے اس کو چیز دی ہے میری حیثیت کے مطابق، یہ وہ نہیں. نیت یہ ہو اس کے ساتھ رشتہ داری کوئی میں نے نہیں جوڑی، اس کے ساتھ رشتہ داری میرے رب نے جوڑی ہے، اور اس کے ساتھ اچھا جو بھی میں نے عمل کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نیت یہ ہونی چاہیے. اور کام پھر خوش دلی سے کیا جائے، یہ نہیں کہ محض رسم کی خاطر ایسے ہی شرما شرمی جس کو کہتے ہیں نا کہ بس کر دو ہو جیسے تیسے بھی نہیں. اور چونکہ صلہ رحمی جو ہے نا خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی تو پھر وہ صلہ رحمی عبادت ہوگی. اس لیے دوسری طرف سے بھی اس کے بدلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کے اوپر کچھ خرچ کر دیتے ہیں خوشیوں میں اور ادھر ادھر ان لینے دینے میں، یا ان کی دعوتیں وغیرہ کر دیتے ہیں، تو پھر ان سے آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اتنا دیا تھا تو ہمیں کیوں نہیں ملا. یہ عمل کرتے وقت سوچئے کہ بدلے کا انتظار نہیں کرنا، اور دوسری طرف سے اس کا اگر جواب اچھا نہیں ملے فرض کریں تب بھی صلہ رحمی کو چھوڑنا نہیں ہے. یعنی کہ ایک دفعہ تو صلہ رحمی کر دی، بہت اچھا کر دیا، اب اگلے رشتہ دار نے اپنی کسی وجہ سے، یا تو اس کی تربیت نہیں ہے، یا اس کا پیسہ نہیں ہے، یا اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، یا اس کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا محبت کا جواب محبت سے دے، تو پتہ چلا آپ نے بھی اپنی صلہ رحمی کی عادت چھوڑ دی اور آپ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم تو اس کے ساتھ جتنا بھی اچھا کر لیں یہ اچھا نہیں کرتے. نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ صلہ رحمی کو چھوڑنا نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ صلہ رحمی اللہ کے لیے ہو رہی. جو آپ اس سے واضح ہو جائے گا کہ آپ نے جو صلہ رحمی کی آپ نے محض دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اور اس لیے نہیں کی، بلکہ آپ نے کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی. ایسے میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی کریم کا ارشاد ہے، غور کیجئے گا، صحیح بخاری سے روایت ہے، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو دوسروں کا بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو دوسرے اس کی رشتہ داری کی حق تلفی کرے تب بھی وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ نبی کریم کی حدیث سے کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیں میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، غور کیجئے میرے نبی کے الفاظ پر، کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو دوسروں کا بدلہ چکائے. یعنی کہ مفہوم یہ بنتا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، کسی کو کچھ لے رہا ہے، دے رہا ہے، کوئی دعوت کر رہا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی اس کے مشکل وقت میں مدد کر رہا ہے، اسے اچھا مشورہ دے رہا ہے، یا اس کے کسی کام میں ساتھ کھڑا ہے صرف اس لیے کہ یہ بھی فلاں ٹائم پر میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، یہ تو اس کا بدلہ ہے، تو بدلہ صلہ رحمی کو ختم کر دیتا ہے. وہ پھر صلہ رحمی نہیں کر رہا، وہ تو اس کا بدلہ چکا رہا ہے. اور صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ اللہ کی پہلی کڑی کیا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور دوسرا یہ نبی کے فرمان کے مطابق کہ بلکہ صلہ رحمی وہ ہے کہ دوسرا آپ کے رشتہ داری کی حق تلفی بھی کر دے تب بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ نبی کریم کے الفاظ ہیں. یہ دوسرا آپ سے کٹ رہا ہے، رشتہ داری توڑ رہا ہے، آپ کا حق ادا نہیں کر رہا، مکمل حق تلفی آپ کی ہو رہی ہے، تو بھی آپ اس کے ساتھ کرتے جائیں تو یہ صلہ رحمی ہے. اب آپ غور کریں ہمارے معاشرے میں کیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. یہ ایسا کرتے ہیں جو رشتہ دار کٹتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے، جو الگ الگ اپنی دنیا بسا لیتا ہے، کیا لوگ بار بار پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں عیدوں کی مبارکباد دینے؟ کیا اسے فون کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے گفٹ اپنی حیثیت کے مطابق بھیجتے ہیں؟ کیا اسے بھی شادیوں میں بار بار کہتے ہیں 10 دفعہ بلایا تھا یہ تو آتا ہی نہیں ہے، چھوڑو ہٹاؤ اس کو بلاؤ ہی نہیں. تو اور الٹا پہنچے گا تو شر ہی پھیلائے گا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا کی خاطر صلہ رحمی کرنا، جو کٹے اس سے جڑنا اللہ کی رضا کی خاطر، نبی کریم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے صلہ رحمی. اور حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے. اللہ اکبر. یہ حاکم و طبرانی اور الترغیب و ترہیب میں ہے. غور کیجئے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے. جو آپ سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے جلتا ہے. لوگ کہتے ہیں
جو جلتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، جس کے دل صاف ہی نہیں ہوتا اس رشتہ دار کا آپ کی طرف سے، ہر وقت اس کو بغض سے بھرا رہتا ہے، اور آپ اس کو تحفے تحائف دیتے ہو، اس کا حق ادا کرتے ہو، یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے۔ آپ بعض اوقات کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صدقہ دینا ہے، کس کو دیں؟ رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا ہوتا، اور لوگ غیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہزاروں صدقے دے رہے ہوتے ہیں، ارے میرے گھر مشکل آ گئی ہے، فلاں بندہ بیمار ہے، یہ پریشانی ہے۔ رشتہ دار کو اس کا حق دینا، صلہ رحمی کرنا بہترین صدقہ ہے۔ یہاں پر یہ واضح کر دو کہ صدقے کی جیسی نام آتا ہے نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف وہی ہے جو کسی غریب کو دیا جائے۔ صدقہ اس طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی صدقہ ہے، اور وہ بہترین صدقہ ہے۔ اور جو آپ سے کٹتا ہے، جو آپ کے لیے اپنے دل میں جگہ ہی نہیں رکھتا، بغض رکھتا ہے، آپ اس کے ساتھ جو بھی اچھا عمل کرتے ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو کوئی روپیہ پیسہ ہی دیتے ہو، آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہو، کوئی اس کے بچے کو پڑھا دیتے ہو، کوئی اس کی گھریلو مدد کر دیتے ہو، کوئی اس کی ملازمت میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی کسی قسم کی بھی، آپ اس کو ہنس دیتے ہو، مسکرا دیتے ہو، کوئی اس کے ساتھ چھوٹی بڑی نیکی کر دیتے ہو، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ جب رشتہ داروں کی طرف سے اچھا معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا در حقیقت صلہ رحمی کا کمال ہے، عروج ہے، اور اس پر بے حد اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، مگر وہ میری حق تلفی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، کیا میں ان سے جب میں بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے اور جھگڑتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر واقعی ایسا ہے تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ یعنی وہ اپنے عمل سے دوزخ خرید رہے ہیں، اس بات کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، یعنی تم انہیں ان پر خرچ کر رہے ہو، ان سے ہنس رہے ہو، بول رہے ہو، ان کی مدد کر رہے ہو، ان سے جھگڑ نہیں رہے ہو، تو وہ پھر بھی ٹیڑے کے ٹیڑے چل رہے، وہ راضی ہو کے نہیں دے رہے، تو وہ اپنے لیے دوزخ خرید رہے ہیں، یہ نبی نے فرمایا، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ بھی نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ تم ان کے ساتھ اچھا کیے جا رہے ہو، وہ اپنے لیے دوزخ خرید رہے ہیں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف تمہاری مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف تمہاری مدد ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صلہ رحمی کتنا بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے اپنے اندر، کتنی بڑی عبادت ہے۔ صلہ رحمی خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا نام ہے، لیکن یہ حسن سلوک کب اور کیسے کیا جائے؟ ہر وقت کیا جائے اور اللہ کی رضا کے مطابق کیا جائے، اور آگے والے لوگ اگر آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو بھی، بغض رکھتے ہیں تو بھی، آپ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو نبی کے فرمان کے مطابق یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر وہ ہر بار آپ سے جھگڑ پڑتے ہیں تو وہ اپنے لیے راکھ خرید رہے ہیں، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن آپ اگر خود ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اب تو بدلہ لوں گی، اب تو ایسا جواب دوں گی، اب تو یہ کروں گی، تو پھر آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو آپ کو مدد آ رہی ہے وہ مدد رک جائے گی، ایک، اور دوسرا آپ ایک بہت بڑی نیکی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو رمضان شریف کی آمد ہے، اور ہم نے صلہ رحمی کی نیکی کو اپنانا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، صلہ رحمی کرنی ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ جب معلومات ہمارے پاس آ چکی ہے تو ہم نے نظر مارنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہم سے بغض رکھ کے بیٹھے ہیں، کون لوگ ہیں جو ہمیشہ جھگڑتے ہیں، اور پتہ ہے ایسے لوگوں کے قریب جاتے ہوئے، ان کو فون کرتے ہوئے، ان کو میسج کرتے ہوئے، ان کو کال کرتے ہوئے دل بندے کا بہت دھڑکتا ہے، اور بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو آگے سے پھر کچھ الٹا سیدھا سنا دیں گے مجھے، اب مجھ میں تو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم صلہ رحمی کی اہمیت کو جان جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ سے اجر پانے کے لیے۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اپنی عمر بڑھانے، اپنے شوہر بچوں کی عمر بڑھانے، اور اللہ سے بہترین رزق، کھلا رزق پانے کے لیے، اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ کرنے والے کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمت، طاقت، قوت دیں گے جو اپنی نیت اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہوئے یہ نیکی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہماری نسلوں کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔